حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں، اور ہماری وہ تمام تر ریزرویشنز، تحفظات جو اس پورے عمل کے شروع ہونے سے پہلے تھے وہ بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں۔ در حقیقت پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہوتا ہے، خاص طور پر اسٹیک ہولڈرز کا، کہ وہ مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور سمجھ کر صحیح رائے قائم کر کے عوام کی رہنمائی کریں۔ حکومت کا بھی یہی کام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں حقائق لوگوں کو پتہ نہیں چلتے۔ مردم شماری کا معاملہ کراچی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس مردم شماری پر ہماری بہت ساری چیزوں کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو کرنا ہو، پانی کا، آپ بجلی کا، سڑکیں بنانی ہیں، ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہے، بلک واٹر سپلائی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں آپ کو بنیادی جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، کتنی ان کی ضروریات ہیں۔ اور جب کوئی پروجیکٹ بنایا جاتا ہے اور انٹرنیشنل ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں تو اگرچہ وہ اپنا اسسمنٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن جو بیس لائن لیتے ہیں وہ تو ظاہر وہی ہوتی ہے جو آفیشیل ہوتی ہے، جس کو حکومت کی طرف سے قانونی بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بیس لائن ہی آدھی ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سارے پروجیکٹ کیسے ہوں گے۔ اب آخری مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی، اس میں کراچی کی کل آبادی، جس میں 11 لاکھ دیہی، کراچی کا دیہی جو علاقہ ہے، اور 1,49,00,000 شہری، اس کو ملا کر 1,60,00,000 کی آبادی 2017 میں کاؤنٹ ہوئی۔ ظاہر انڈر کاؤنٹ ہوئی تھی، اور اس وقت مینول مردم شماری ہوئی تھی، فوج کے لوگ ساتھ ہوتے تھے، رینجرز کے لوگ ساتھ ہوتے تھے، اور جب بہت اعتراضات ہوئے تو بعض حکومت کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی فوج نے کروائی ہے۔ فوج کہتی ہے ہم تو صرف تحفظ کے لیے تھے۔ آج تک اس کی وضاحت بھی پراپر نہیں ہو سکی ہے کہ اس میں کس کا کیا رول تھا، لیکن الٹیمیٹلی جس کا بھی رول تھا، کراچی کو تو آدھا کر دیا تھا۔ اور جب اس پر اعتراض ہوا، اور بار بار اعتراض ہوا، تو اس اعتراض کے بعد یہ پارلیمنٹ میں بات گئی، پارلیمنٹ کے ساتھ کمیٹیوں میں بات گئی، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں گئی، ایک فیصلہ ہوا کہ جتنی بھی مردم شماری ہوئی ہے تو ہم رینڈملی 5% شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کر دیں گے اور وہاں پر چیکنگ کریں گے، کاؤنٹر چیک کریں گے۔ اس کے لیے بجٹ کی ایلوکیشن ہونے لگی، تجاویز سب بن گئیں، لیکن حکومت نے اس کام کو نہیں کیا۔ اس وقت 2017 میں حکومت تھی نون لیگ کی۔ اس کے بعد 1 سال تک جب یہ مسئلہ لٹکا رہا، پھر یہ آ گئی حکومت پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایم کیو ایم بھی شریک تھی۔ ایم کیو ایم نے مردم شماری پر سوال اٹھایا، لیکن کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ 1.5 سال کے بعد تقریباً جب وہ حکومت میں 2 سال تک رہے اور خاصی نفاست سے کام کر رہے تھے وہ، اور اس نفاست کا یہ حال ہوا کہ ان نفیس لوگوں نے جو کابینہ تھی، جو پی ٹی آئی کی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے، ان کی کل 30 ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ایم کیو ایم کے 21 یا 22 ممبر صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی موجود تھی، اور وزارتیں ان کے پاس تھیں، اور پوری حکومت تھی۔ اور اس حکومت نے اس بنیاد پر کابینہ سے منظوری دی کہ چونکہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے ہم اگلی مردم شماری میں ٹھیک کر لیں گے۔ جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے، میں نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایک غلط چیز کو، ایک جعلی چیز کو آپ ایک بیس لائن بنا دیں اور اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیں، اس کو قانونی حیثیت دے دیں، اس کی منظوری دے دیں، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی۔ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کی منظوری دی گئی تو اس وقت ہماری جو سندھ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس نے اس پر ایک نوٹ لکھا مراد علی شاہ صاحب نے کہ ہمیں اس پر تحفظات ہیں۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تمام پارٹیاں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو اور ایم کیو ایم ہے، سبھی اس پورے کام میں شریک تھیں۔ پیپلز پارٹی کس طرح شریک تھی؟ اس طرح شریک تھی کہ چونکہ خانہ شماری کا جو موقع ہوتا ہے وہ خانہ شماری سندھ حکومت، یعنی جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، اس کی مدد سے کی جاتی ہے۔ جو سسٹم سول سروسز کا ہوتا ہے، کمشنر ڈپٹی کمشنر کا نظام ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں لوگ، مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور خانہ شماری ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر سندھ میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیہی اور شہری سندھ میں ایک خاص تناسب رکھا جاتا ہے، تاکہ چونکہ اس کا اثر نمائندگی پہ پڑتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبائی جو حکومت بنتی ہے وہ عموماً کیا بلکہ تقریباً
دیہی آبادی سے آنے والے عموماً وڈیرے ہوتے ہیں وہ، جن کا اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سندھی ہیں، بلوچ ہیں یا مہاجر ہیں، اس سے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں جاگیردار ہیں اور جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں مقامی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں بالعموم۔ آپ دیکھیں وہاں پر کیا لوگوں کو حقوق حاصل ہیں، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ روزگار پراپر طریقے سے ہے لوگوں کا، فلڈ آئے تو سب بہہ جاتے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی زمینیں بچانے کے لیے گاؤں کے گاؤں، تحصیل کے تحصیلیں ڈبو دیتے ہیں اور پھر اس کے مال پکڑتے ہیں اس کی بنیاد پر، اور وہ مال بھی انہی لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اندرونی امداد ہو یا بیرونی امداد۔ تو یہ نظام ہے جو انٹیریئر سندھ میں بدترین ہے۔ پاکستان میں جاگیرداری بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ جاگیرداری جو اثر کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، جن کی رائے، ان کی سوچ، ان کے سماج سب کو برباد کر رہی ہے، وہ ہمارا اندرون سندھ ہے، انٹیریئر سندھ ہے۔ تو یہ وڈیرے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے سندھ نکلے، اس لیے یہ سب ان کا ایک کلیکشن ہوتا ہے، پارٹیوں میں ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شہر کی آبادی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، ورنہ ہماری نمائندگی پہ فرق پڑ جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے وزارت اعلیٰ نکل جائے گی، پارٹی کوئی بھی ہو۔ اور ظاہر ہے 50 سال میں تو پیپلز پارٹی ہی برسر اقتدار رہی ہے، زیادہ تر پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی ہی برسر اقتدار ہے، اس لیے پچھلی مردم شماری میں بھی یہ حکومت میں موجود تھے، اور حکومت میں موجودگی کے ساتھ انہوں نے کراچی کے ساتھ اور شہری سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور اس مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری ہو رہی ہے، تو نئی مردم شماری جب ہوئی تو یہ کہا گیا اس مرتبہ تو غلطیاں ہوں گی نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم ڈیجیٹل مردم شماری کریں گے، اور وہ ٹیبلٹس کی خریداری میں ہی 1.5 سال نکال دیا ان لوگوں نے۔ یہ فیصلہ کیا تھا پچھلی حکومت نے، عمل درآمد کرا رہی ہے یہی نون لیگ، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی جو حکومت ہے وہ کروا رہی ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مردم شماری کا پورا عمل ہو رہا ہے ٹیبلٹس کے ذریعے سے، اس پہ یہ پارٹیاں جواب دیں نا، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کی ایس او پی کیا بنائی ہے، اس کی ایس او پی کی منظوری کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کی ایس او پی کی منظوری کابینہ سے ہوئی ہے، کابینہ میں نون لیگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق میں یہ سب شامل ہیں، اور ان سب نے مل کر جو ایس او پی بنائی، اس ایس او پی میں اتنے بڑے تحفظات کے باوجود اسٹیک ہولڈر کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا کہ وہ ڈیٹا کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو شکوہ کس سے کرتے ہیں، سیاست بازی کیوں کرتے ہیں؟ جواب دینا کہ جو ایکسس ہم مانگ رہے ہیں وہ ایکسس کابینہ نے کیوں نہیں دیا۔ اس کی ایس او پی تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ چاہتے تو یہ ڈیجیٹل مردم شماری کی تمام تر چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں۔ پھر جو ٹیبلٹس دیے گئے اس کے مطابق عملے کو تربیت نہیں دی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں، یہ بھرتیوں میں تو بنیادی یعنی کتنے اساتذہ ایسے ملتے ہیں اور کتنے عملے کے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کسی بھی زبان کی جو حروف تہجی ہے وہ پوری طرح سے نہ لکھ سکتے ہیں، نہ چند جملے جو ہے وہ لکھ اور بول سکتے ہیں صحیح طریقے سے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے تھے کہ اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، اور جب ان سے تھوڑا سا لوگ میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے تو وہ بنیادی باتیں ان کو نہیں پتہ ہوتی تھی، اور وہ نسل کو پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ بھرتیاں پیسوں پر ہوتی ہیں، سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ تو عملہ زیادہ تر اس وقت صوبہ سندھ میں زیادہ تر عملہ انکمپیٹنٹ وہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑا دیے گئے۔ پھر ایک اور بات ہوئی، ان ٹیبلٹس میں جو نقشے تھے وہ سپارکو کے دیے ہوئے نقشے ہیں، اور جو مینول نقشے پی بی ایس کے پاس ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس، اس سے اس میں فرق ہے۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بلاک کوڈز کی حدود بدل گئی، پتہ ہی نہیں چل پا رہا اب ان کو کہاں جانا ہے۔ پہلے ایک چیز دماغ کی ہوئی تھی، اب دوسری چیز آ گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان ڈیجیٹل مردم شماری میں ہزاروں بلاکس ہی اڑا دیے انہوں نے کراچی کے، جو پہلے تھے اور اب نہیں ہیں، ان کی مردم شماری کیسے ہوگی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس میں سے۔ تو یہ جو ٹیبلٹ آنے کے نتیجے میں اس کو ڈیجیٹل کرنے کا جو معاملہ تھا، اس معاملے میں بھی نہ تیاری تھی، نہ عملے کو ٹرینڈ کیا گیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ سوچ سمجھ کر ایسا کیا گیا تاکہ آخر میں اپنی مرضی کے نمبر نادرہ کے ڈیٹا سے لے لیے جائیں، اور مستقل پتے کی بنیاد پر کراچی میں رہنے والے کم از کم آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہوتا۔ کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اور شاید کراچی ہزارے وال کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، مہاجروں کا شہر تو ہے ہی۔ تو آپ یہ بتائیے
کہ جس شہر میں اتنا بڑا انفلکس ہے، اور کوئی بات نہیں، بڑے شہروں میں، پورٹ سٹی میں لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب رہتے ہیں تو کاؤنٹ یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ ایس او پی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ کاؤنٹ ہو۔ کہتے ہیں ہم نے یہی لکھا ہوا ہے، ہم نے کہا آپ نے لکھا ڈی جورے بنیاد پر ہو رہی ہے، ہونی ڈیفیکٹو پہ چاہیے۔ کہتے ہیں ڈی جورے کا مطلب ہے، جب ہم آکسفورڈ کی ڈکشنری سے دیکھتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے۔ اچھا بھائی، آپ کا یہی مطلب ہے تو پھر آپ یہ کام کر کیوں نہیں رہے؟ پھر آپ ہیڈ کاؤنٹ کر کیوں نہیں رہے؟ ابھی تو جو مرحلہ جس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 90% سے زیادہ مردم شماری ہو چکی ہے، اس میں کراچی کی آبادی پچھلے سال سے بھی کم کر دی ہے انہوں نے، یعنی اگر 10% اور بھی ہو جائے گی تو 1,55,00,000 ہی ہوگی نا۔ تو گویا 2017 کے مقابلے میں جو انہوں نے پہلے جعلی طریقے سے کاؤنٹ کی تھی اس سے بھی آبادی کم شو ہو رہی ہے۔ تو کراچی ڈویژن کی آبادی 1,40,00,000 دکھائی ہے انہوں نے، 90% جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور حیدرآباد ڈویژن کی 1,10,00,000 دکھائی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مینورنگ کیا ہو رہی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا تناسب برقرار رکھ کر اپنی حکومت بنانے کے لیے اس میں پیپلز پارٹی کا رول کیا ہے، وفاقی حکومت کا رول کیا ہے، اور ان حکومتوں میں شامل جو جماعتیں ہیں، ان حکومتوں میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کا رول کیا ہے۔ سیاست بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کابینہ سے ایس او پی کی منظوری کیوں دی جس میں ایکسس حاصل نہیں ہے۔ ان بلاک کوڈز کو جس پہ یہ مردم شماری ہو رہی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو رجسٹریشن لوگوں نے کروائی ہے وہ رجسٹریشن روک کیوں دی گئی آن لائن؟ اس کو تو جاری رکھا جاتا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ